اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر حنین کے دن۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ معاملہ دراصل یوں تھا کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اس سے پہلے کبھی کسی غزوہ میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے 10,000 مسلمان تو وہ تھے جو فتح مکہ کی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، جبکہ 2,000 لوگ مکہ سے شامل ہوئے تھے۔ مکہ سے شامل ہونے والوں میں اکثریت ان 9 مسلموں کی تھی جو مکہ فتح ہو جانے کے بعد ایمان لائے تھے۔ مسلمانوں کی یہ لشکر کشی حوازن اور ثقیف کے قبائل کے خلاف تھی جو طائف اور اس کے ارد گرد کی شداب وادیوں میں آباد تھے۔ مسلمان اس سے قبل برائے قلیل تعداد اور معمولی اسلحہ سے کفار کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے چکے تھے۔ چنانچہ بعض مسلمانوں کی زبان سے اپنی کثرت کے زعم میں یہ الفاظ نکل گئے کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے۔ دوسری طرف حوازن اور ثقیف کے قبائل نے پہلے سے اپنے تیر انداز دستے پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر تعینات کر رکھے تھے اور موزوں مقامات پر صف آرائی کر لی تھی۔ یہ لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جو ہی وادی حنین میں پہنچا تو پہاڑیوں پر پہلے سے موجود تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھار کر دی۔ لشکر نشیب میں تھا، تیر بلندی سے آ رہے تھے اور دونوں طرف سے آ رہے تھے۔ اس سے لشکر میں بگدڑ مچ گئی۔ جب ہر اول دستے سے لوگ اضطراری کیفیت میں پلٹ کر بھاگے تو ریلے کی صورت میں بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ دھکیلتے چلے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے تھے۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بآواز بلند رس پڑھا، انا نبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں عبد المطلب کا پوتا میدان جنگ میں بنفس نفیس موجود ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، الیہ یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب ہی موجود اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی آواز کافی بلند تھی، حکم دیا کہ وہ انصار و مہاجرین کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب بدر کہاں ہو؟ اصحاب شجرہ بیت رضوان والوں کہاں ہو؟ اس پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹنا شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر پھر سے اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک بھرپور حملہ کیا، مخالف لشکر نے سخت مقابلہ کیا، لیکن بالآخر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آ سکی اور زمین پوری فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ نے نازل فرمائی اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر، اور اس وقت بھی ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اور عذاب دیا کافروں کو اور یقیناً کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ نصیب فرمائے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے اہل ایمان، یہ مشرکین یقیناً ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ یعنی اس سال 9 ہجری کے حج میں تو مشرکین بھی شامل ہیں، مگر آئندہ کبھی کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکے گا، اور نہ کسی مشرک کو بیت اللہ یا مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت ہوگی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا، عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، تو عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، حکمت والا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس حکم کے بعد حاجیوں کی تعداد کم ہو جائے گی
اور ان کے نذرانوں اور قربانیوں سے ہونے والی آمدنی بھی کمی آ جائے گی تو اسے اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان قریب اس قدر دنیاوی دولت تم لوگوں کو ملے گی کہ تم سنبھال نہیں سکو گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد چند سالوں کے اندر اندر حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ سلطنت فارس اور سلطنت روما کی فتوحات کے بعد مال غنیمت کا گویا سیلاب امڑ آیا اور بعیدہ وہی صورتحال پیش آ گئی جس کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پس اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، مجھے تم پر فقر و احتیاج کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تمہارے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی، پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے کہ وہ لوگ کرتے رہے، پھر یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی جیسے کہ اس نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ جنگ کرو تم ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری کو ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے تابعی بن کر رہیں۔ اس حکم میں مشرکین عرب کے معاملے کو نسل انسانی کے باقی لوگوں کے معاملے سے الگ کر دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت 5 کی روح سے مشرکین عرب کو جو مہلت یا امان دی گئی تھی، اس مدت کے گزرنے کے بعد ان کے لیے تو کوئی اور راستہ اس کے علاوہ نہیں تھا کہ یا وہ ایمان لے آئیں یا انہیں قتل کر دیا جائے، اور یا وہ جزیرہ نما عرب سے چلے جائیں۔ ان کا معاملہ تو اس لیے خصوصی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان پر آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے وہ لوگ عذاب استحصال کے حقدار ہو چکے تھے، مگر یہود و نصارہ اور باقی پوری نوع انسانی کے لیے اس زمن میں قانون مختلف رہے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ نما عرب سے باہر کے لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو براہ راست رد نہیں کیا، اور قیامت تک تمام دنیا کے انسانوں کے لیے وہ چیلنج نہیں کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات مبارکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معنوی طور پر تو دنیا میں موجود ہے مگر بنفس نفیس موجود نہیں، تو کسی قوم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو براہ راست رد کر کے عذاب استحصال کے مستحق ہونے کا امکان نہیں۔